بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری قدر، ستم ناپذیر ہونا۔ ظلم سب سے بڑا منکر۔ ظلم نہ کرنا ایک بہت بڑا اہم انسانی قدر ہے، جبکہ ظلم منکرات میں سے ایک عظیم منکر ہے۔ ظلم کی قباحت پر تمام عقلائے عالم کا اتفاق ہے۔ شریعت میں بھی ظلم منکرات میں سے ایک بہت بڑا منکر شمار ہوتا ہے۔ ظلم بری چیز ہے، یہ سب کو معلوم ہے، حتیٰ کہ ظلم کرنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ظلم بری چیز ہے، لہٰذا کبھی بھی ظلم کے نام پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ کوشش کرتا ہے اپنے ظلم کو کوئی اچھا اور پسندیدہ نام اور عنوان دے، اپنے مظالم کو اس اچھے عنوان کے ذریعے سے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے ظلم کی قباحت اور برائی سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ انسان کی یہ خصلت اور مہارت ہے کہ اپنے غلط کاموں کو بہت حسین اور دلبر ناموں سے مزین کرتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نمونہ آج کل عراق اور افغانستان میں موجود ہے۔ امریکہ کبھی جمہوریت کے نام پر اور کبھی آزادی کے نام پر اور کبھی دہشت گردی سے مقابلے کے نام پر بے گناہ مسلمانوں کو، حتیٰ چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ عراق کے مسلمانوں پر کیا گزر رہی ہیں۔ کربلا، کوفہ، نجف، بغداد کی سڑکیں اور گلیاں بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہو گئی۔ ہر روز مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے۔ زندانوں میں جو مظالم اور ستم انہوں نے ڈھائے ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے سے زبان عاجز ہے۔ یہ ایسے مظالم ہیں جو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ دہشت گردی سے مقابلے کے نام پر جنگوں میں مسلمانوں پر کتنا ظلم و ستم ہوا، کتنے کتنے ٹن وزنی بم ان کے سروں پر گرائے گئے۔ ان سب مظالم کو انہوں نے جمہوریت کی ترویج، آزادی، دہشت گردی کے خاتمے جیسے اچھے اچھے عناوین کے تحت چھپایا ہوا ہے۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ اگر امریکہ دہشت گردی سے مقابلہ کرتا تو صدام تو 20 سال پہلے بھی دہشت گرد اور ظالم تھا۔ اس وقت اس کا راستہ کیوں نہیں روکا؟ بلکہ صدام کو تو انہوں نے ہی مسلح کیا، اسے ہمیشہ سے شاباش دیتے رہے کہ تم مظالم کرتے رہو، ہم تمہاری حمایت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، کبھی ان خوبصورت ناموں کے جھانسے میں نہ آ جائے۔ بری صفات اور بری اعمال کے لیے اچھا نام رکھنے سے وہ اچھے اعمال اور اچھی صفات نہیں ہو جاتی۔ برا کام برا ہی رہتا ہے، اچھا نام رکھنے سے اس کی واقعیت تبدیل نہیں ہوتی۔ انسان کی یہ عجیب مکارانہ خصلت اور مہارت ہے کہ اپنی برائیوں کو اچھائیوں کی صورت میں پیش کرتا ہے۔ حتیٰ بعض پڑھے لکھے عالم دین، علم تفسیر، علوم قرآن اور علوم اسلامی سے آشنائی رکھنے والے لوگ بھی اس مکارانہ خصلت کا شکار ہوں، اپنے غلط کاموں کو صحیح نام دیتے ہیں، پھر لوگ بھی ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ظلم اور ستم کو اگر کوئی اچھا سا نام دیا جائے تو وہ ظلم ہی رہتا ہے، نام بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بزدلی کو دور اندیشی کہنے سے اچھی صفت نہیں بن جاتی، بزدلی بزدلی ہی رہتی ہے۔ بلی یا کسی گیدڑ کا نام شیر رکھنے سے شیر کی روح اور شجاعت اس میں نہیں آ جاتی۔ رکشہ کا نام F-16 طیارے سے وہ F-16 طیارہ نہیں بنتا۔ پاکستان ایئر فورس کو F-16 طیارہ چاہیے ہوں تو وہ رکشہ نہیں خریدتے، اس لیے کہ انہیں یہ شناخت ہے، وہ ان ناموں کے جھانسے میں نہیں آتے ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ کے لیے ہوشیار رہنا۔ اگر ستم پر عدل کا عنوان چڑھ جائے تو ستم ستم ہی رہتا ہے، عدل کا عنوان اس کو عدل میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس طرح جہالت کو معرفت اور عرفان کا نام دینے سے وہ علم نہیں بنتا، جہالت پھر بھی جہالت ہی رہے۔ بس انسان کی روح ظلم پہچان لیتی ہے، اگر انسان پر ظلم ٹھونسا بھی جائے تو بھی فطرت انسانی کے خلاف ہے۔ ستم ناپذیری عاشورائی قدر۔ عاشورہ کے معرکہ حق و باطل میں امام حسین علیہ السلام نے جن اقدار کو زندہ کیا، ان اقدار میں سے ایک اہم ترین قدر عاشورائی قدر ستم ناپذیری اور ستم ناقبول کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں ستم پذیری، جو بہت ہی بری صفت ہے، اسے ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ ستم پذیری منکرات میں سے ایک ہے، لیکن بعض اوقات انسان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ستم پذیری منکرات میں سے ہے یا کوئی اچھی صفت ہے، چونکہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ تصور موجود ہے کہ مظلوم بن جانا اچھی صفت ہے، اور بعض مذاہب نے اس کی تعلیم بھی دی ہے، بعض منبروں اور کتابوں سے یہ تلقین بھی کی جاتی۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اقدار کی جنگ میں ان تمام اقدار اور اعلی صفات کو فتح کر لیا تو انسان کے شایان شان
کرامت و شرف انسانی کے لیے مفید اور روح انسانی کے ساتھ سازگار ہیں، تو ان اقدار کے مجموعے کا نام حسینیت پڑ گیا۔ ان کے مقابلے میں منفی اقدار اور صفات جن کو منکرات کہا جاتا ہے، جو انسان کے شایان شان نہیں، ان کو شکست دی، تو ان کے مجموعہ کا نام یزیدیت پڑ گیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یزیدیت کو شکست ہوئی اور حسینیت کو فتح ہوئی۔ ستم ناپذیری کا نام حسینیت ہے، ستم پذیری کا نام یزیدیت ہے۔ ستم ناپذیری کربلا کا درس۔ ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہے ہماری درس گاہ کربلا کربلا۔ یہ بہت ہی اچھا نعرہ اور شعار ہے، لیکن یہ نعرہ نعرے کی حد تک ہی رہتا ہے، صرف شعار ہی رہتا ہے، شعور میں تبدیل نہیں ہوتا۔ نعرے اور شعار کی اہمیت اس وقت ہوتی ہے جب وہ شعور میں بدل جائے، یعنی کربلا واقعاً درسگاہ اور مدرسہ بن جائے، واقعاً لوگ اس سے کچھ سیکھیں، چونکہ کربلا عمل کا نام، کربلا ایک عظیم درسگاہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب باوفا تمام شہداء اور تمام اسرا اس درسگاہ کے معلم ہیں۔ تمام حسینی مدرسہ کربلا کے شاگرد اور طالب علم ہیں۔ کربلا کے معلمین اقدار عاشورہ کا درس دے رہے ہیں، ایک ایک منکر کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم امر بالمعروف کرنے آئے ہیں، معروف کو زندہ کرنے آئے اور منکرات کو مارنے کے لیے آئے۔ اس عظیم درسگاہ سے ہمیں ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ ستم ناپذیری مثبت قدر کا حصہ ہے، جبکہ ستم پذیری کا شمار بری صفات میں ہوتا ہے۔ کربلا کے معلمین نے عملاً ثابت کر دیا کہ ستم پذیری ظلم سے بھی بدتر ہے، بلکہ ظلم کے عوامل میں سے ہیں۔ اگر مظلوم ستم قبول نہ کر لے تو ظالم کا راستہ روکا جا سکتا ہے۔ امام حسین وارث انبیاء۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں زیارت میں آیا ہوا ہے: السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ۔ اے آدم کے وارث، اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث، اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث، اے عیسیٰ روح اللہ کے وارث، تم پر درود و سلام ہو۔ یہ کون سی وراثت ہے جو امام حسین علیہ السلام نے انبیاء سے پائی ہے؟ حالانکہ انبیاء کے پاس املاک، جائیداد، اموال، باغات اور محلات وغیرہ نہیں تھے، جسے امام حسین علیہ السلام کے لیے ارث میں چھوڑا ہوں۔ انبیاء نے امام حسین علیہ السلام کے لیے جو ارث چھوڑا وہ وہی عالی شان اقدار ہے جن کے احیاء کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے۔ انبیاء نے ان عالی اقدار کو لوگوں کے درمیان متعارف کروایا، حق کے راستے میں طرح طرح کی مشکلات برداشت کیں، ان عالی اقدار کے مقابلے میں منکرات کے خلاف جہاد کیا، انہیں ختم کر کے انسانی معاشرہ کو نجات دی۔ امام حسین علیہ السلام نے انہی عالی اقدار کے احیاء اور منکرات کے خلاف جہاد انبیاء سے ارث میں پایا، اس لیے آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے ہر نبی سے ایک خاص چیز ارث میں پائی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک خاص صفت ارث میں پائی ہے، حضرت موسیٰ سے ایک خاص صفت ارث میں پائی ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ سے ایک الگ خصلت ارث میں پائی ہے۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ستم گری اور ستم پذیری کے ساتھ مقابلہ اور جہاد ارث میں پایا ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نظام اقدار کی اصلاح ارث میں ملی۔ جب بنی اسرائیل فرعون کے ظلم و ستم میں پس رہے تھے تو خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو فقط فرعون کے ساتھ مقابلے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ بنی اسرائیل کی خصلتوں کے خلاف مقابلے کے لیے بھی بھیجا۔ اس وقت دونوں طبقات موجود تھے، ایک ستمگر اور دوسرا ستم پذیر۔ فرعون ستم کر رہا تھا اور بنی اسرائیل ستم پذیر، ان دونوں کے اندر منکرات موجود تھے۔ فرعون کی طرف جاؤ وہ طغیان کرنے لگا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صرف فرعون کے پاس جاؤ، وہ ظلم کر رہا ہے، بلکہ اے موسیٰ تم بنی اسرائیل کے پاس بھی جاؤ، وہ بھی مجرم ہیں، ان کا جرم یہ ہے کہ ستم سہ رہے ہیں۔ اے موسیٰ فرعون کے خلاف جہاد کرو اور بنی اسرائیل کے منکرات کے خلاف بھی جہاد کرو، یعنی ظلم و ستم پذیری کا خاتمہ کرو۔ لہٰذا حضرت موسیٰ نے آ کر ان اقدار کی جنگ لڑی۔ اقدار کے مجاہد نے فرعون کی ستم گری اور بنی اسرائیل کی ستم پذیری کو روکا، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، پھر انہیں سکھایا کہ ستم پذیر نہ رہنا۔ اس لیے تو فرعون
اس لیے تو فرعون تمہارے اوپر مسلط ہو چکا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت کم عرصے میں بنی اسرائیل میں نظام اقدار بدل گیا۔ انہوں نے طیبات کو اپنے لیے حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دینے لگے، حتیٰ کہ بعض واجبات کو محرمات میں اور بعض محرمات کو واجبات میں شمار کرنے لگے۔ جب اقدار کا نظام تبدیل ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ معروف منکر اور منکر معروف بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیا کرو گے جب معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا؟ یہ عمل ہمیشہ تکرار ہوتا رہے گا، لیکن جب بھی نظام اقدار بدلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو مبعوث کرتا ہے جو اقدار کی جنگ لڑتا ہے، منکرات کے نام پر پھیلی اقدار کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح جب بنی اسرائیل کے اندر اقدار کا نظام بگڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو مبعوث کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اصلاح نظام کے لیے اقدار کی جنگ لڑی، اس نظام کو دوبارہ راہ راست پر لائے۔ قرآن کریم میں اس اصلاحی نظام کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ ترجمہ: پس ان یہودیوں کے ظلم کی بنا پر ہم نے جن کو پاکیزہ چیزوں کو حلال کر رکھا تھا ان پر حرام کر دیا، اور ان کا بہت سے لوگوں کو راہ خدا سے روکنے کی بنا پر اور سود لینے پر جس سے انہیں روکا گیا تھا، اور ناجائز طریقہ سے لوگوں کا مال کھانے کی بنا پر جن پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال کیا تھا ہم نے ان پر حرام کر دیا، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب مہیا کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر دوبارہ ان کو حلال قرار دے دیا، چونکہ جو واجبات کو ترک کر رہے تھے ان کو دوبارہ واجبات کا پابند بنا دیا۔ لہٰذا قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترکہ اور سرمایہ لہٰذا قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ترکہ اور سرمایہ نظام اقدار کی اصلاح بیان کیا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، اس کے معنی روشن ہو گئے کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرعونیت کے خلاف ٹکرانا اور بنی اسرائیل کو ستم ناپذیری سکھانا ارث میں پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بدلی ہوئی اقدار کو دوبارہ اصلاح کے ذریعے اپنے مقام پر لے آنا ارث میں پایا ہے۔ بے شک آپ وارث انبیاء ہیں۔ مسیحیت، محرفہ اور ستم پذیری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نورانی تعلیمات کے باوجود مسیحیت تحریف کا شکار ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی راہ سے لوگوں کو دور کر دیا گیا۔ مسیحیت کے اندر اقدار کا نظام پھر سے بگڑ گیا۔ وہی طیبات جو بنی اسرائیل نے پہلے حرام قرار دی، حضرت عیسیٰ نے آ کر ان کو طیب اور حلال قرار دیا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد مسیحیت محرفہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سرے سے مسخ کر دی گئی، جس کا ایک نمونہ یہ ہے کہ مسیحیت نے یہ تعلیم دینا شروع کی کہ ستم پذیری اور ظلم سہنا بڑی اچھی اور انسانی خصلت ہے۔ حضرت مسیح سے منسوب تعلیمات کے نام پر لوگوں کو سکھایا گیا کہ ستم پذیری اعلی اقدار میں سے ہیں، اسے معروف کے طور پر متعارف کرایا گیا۔ ان کو بتایا گیا کہ جب کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا بائیں گال بھی آگے کرو تاکہ وہ اس پر بھی ایک تھپڑ رسید لیں۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے تو تمانچے کے لیے تیار رہو۔ اگر کوئی ستم کرے تو تم اگلی ستم سہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن یہ مسیحیت محرفہ ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی اس خصلت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ ہر چیز میں تحریف کر دیتے ہیں، اپنے مواضع سے تعلیمات الہی اور آیات الہی کو مٹا دیتے ہیں۔ انبیاء کا مصدق اور مبشر ہونا۔ قرآن کریم نے انبیاء کے لیے ایک ضابطہ، قانون اور اصل ذکر کی ہے کہ جو نبی بھی آئے گا وہ کام کرے گا۔ ایک یہ کہ آنے والے نبی کی بشارت دے گا، اور دوسرا گزشتہ انبیاء کی تصدیق کر لے گا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ کے متعلق بھی یہی ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں اللہ کی طرف سے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تورات کی تصدیق کرتا ہوں، میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے، میں اس کے آنے کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے بھی آنے والے کی بشارت دی اور گزرے ہوئے نبی کی تصدیق کر دی۔ جب آنے والے نبی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کی تعلیمات کی بھی بشارت دی جاتی ہے۔ اسی طرح گزشتہ نبی کی تصدیق سے اس کے سارے اعمال اور تعلیمات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ لہٰذا عیسیٰ نے تمام قرآنی تعلیمات کی بشارت دی ہے۔ اگر کسی نے مسیحیت کو سمجھنا ہے تو
تو مسیحیوں سے نہیں پوچھنا چاہیے کہ مسیحیت کیا ہے، اس لیے کہ وہ روح مسیحیت سے آشنا نہیں، بلکہ قرآن کریم سے پوچھنا چاہیے۔ حضرت مسیح کے اندر وہ صفات تھی، ایک یہ کہ مبشر محمد تھے اور دوسری یہ کہ مصدق موسیٰ تھے۔ تو آپ حضرت محمد اور حضرت موسیٰ کی سیرت اور تعلیمات کو دیکھیں تو مبشر اور مصدق کی تعلیمات خود بخود معلوم ہو جائیں گی۔ حضرت موسیٰ فرعون سے ٹکرا گئے تو مصدق موسیٰ بھی فرعونیت کے خلاف ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے ستم پذیری کے خلاف جہاد کیا تو مصدق موسیٰ یعنی حضرت عیسیٰ بھی ستم پذیری کے خلاف جہاد کرنے والوں میں ہوں گے۔ اسی طرح حضرت محمد ابو جہل، ابو سفیان وغیرہ سے ٹکرا گئے تو مبشر محمد بھی ابو جہل جیسوں سے ٹکرا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بشارت تو دے لیکن آن حضرت کے راستے اور تعلیمات سے انکار کرے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کی تصدیق کر دے لیکن ان کی تعلیمات کے خلاف ہوں، یہ تہمت ہے، یہ حضرت عیسیٰ پر افترا ہوگی۔ معاذ اللہ، کبھی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ستم پذیری کی دعوت نہیں دی۔ چونکہ حضرت عیسیٰ مبشر اور مصدق نبی تھے، پہلے اور بعد میں آنے والے نبی نے ستم گری اور ستم پذیری دونوں کے خلاف جہاد کیا، تو مصدق اور مبشر بھی اسی طرح کا مجاہد ہوگا۔ ستم پذیری روح مسیحیت کے خلاف ہے، اس لیے کہ روح قرآن کے خلاف ہے۔ جو قرآنی تعلیمات سے آشنا ہو جائے تو وہ تورات و انجیل کی تعلیمات سے بھی آشنا ہوگا۔ مسیحیت محرفہ کی تعلیمات کا مسلمانوں پر اثر۔ مسیحیت محرفہ نے انکساری، فروتنی اور توازن کے نام پر لوگوں کو ستم سہنے کی تعلیم دی ہے۔ ان کے پادریوں اور ارباب کلیسا نے ان کو تعلیم دی ہے کہ اگر کوئی ایک تھپڑ تمہارے گال پر لگا دے تو دوسرا گال آگے کر دو۔ مسیحیت کی اس تعلیم کا سب سے زیادہ اثر مسلمانوں پر ہوا۔ وہ انکساری اور تواضع جو نبی اکرم نے بتائی تھی، اس کو لوگ بھول گئے، جبکہ مسیحیت کی بتائی ہوئی انکساری اور تواضع کو اپنانے لگے، حالانکہ خود مسیح کے پیروکاروں نے عملاً اس تعلیم ستم پذیری کو قبول نہیں کیا۔ اگر کوئی مسیحیت کے ایک گال پر تھپڑ مار دے تو کیا وہ دوسرا گال پیش کرتی ہے یا 100 سال تک اس تھپڑ کا انتقام لیتی رہتی ہے؟ اس کا ایک نمونہ 11 ستمبر کا حادثہ ہے۔ جب 11 ستمبر کا حادثہ پیش آیا تو امریکی صدر نے فوراً کہا کہ اب ہم پھر سے صلیبی جنگیں شروع کریں گے، مسلمانوں سے اس کا انتقام لیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ چند گھڑیوں کے شیشے توڑنے پر افغانستان اور عراق کے مسلمانوں کا بے دردی سے خون بہایا۔ خدا جانتا ہے ان دو جنگوں میں کتنے بے گناہ مسلمان مارے گئے۔ حالانکہ دہشت گردی تو ہر جگہ پر ہوتی رہتی۔ پاکستان میں دہشت گردی عروج پر ہے تو امریکہ نے اس دہشت گردوں کا راستہ روکنے کے بجائے ہمیشہ ان کی حمایت کی۔ افغانستان اور عراق میں خود دہشت گردوں کی تربیت کی، پھر ان کے بہانے سے بے گناہ مسلمانوں کا خون بہا کر دو بڑی اسلامی مملکتوں پر قبضہ کر لیا۔ آج کی مسیحیت ایک تھپڑ کا انتقام سالوں تک لیتی رہتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کو دیکھ کتنے تھپڑ ان کے ہاتھوں کا چکے ہیں، لیکن ہر تھپڑ کے بعد اپنا گال پھر آگے کر دیتے ہیں۔ اگر مسلمان ستم پذیری نہ اپناتے تو آج قدس پر اسرائیل قابض نہ ہوتا، آج کشمیر میں مسلمانوں کا خون نہ بہایا جاتا، آج کشمیر میں مسلمان عورتوں کی بے حرمتی نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے ستم پذیری جیسی بری صفت اپنا لی ہے۔ حالانکہ مسیحیت اور یہودیت نے ستم پذیری کو مسترد کر دیا ہے۔ آج تک کسی نے سنا ہے کہ جب حزب اللہ نے اسرائیل کو ایک تھپڑ مارا تو اسرائیل نے دوسرا گال بھی آگے کر دیا؟ مسیحیت کی دنیا نے ہمیں تواضع سکھاتے ہوئے ستم پذیری کی تلقین کی ہے کہ اگر حقوق بشر کا خیال رکھنا ہے، اگر مہذب قوم بننا ہے، اگر دور اندیش رہنا ہے تو ستم سہنا سیکھو۔ یہ ان کی تعلیمات ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات میں ستم پذیری بہت بڑا جرم ہے۔ ستم پذیری گناہ کبیرہ۔ ظلم کرنا گناہ کبیرہ ہے تو ظلم سہنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ انبیاء نے جس طرح سے ظلم کے خلاف جہاد کیا، اسی طرح ستم پذیری کے خلاف بھی جہاد کیا۔ حضرت موسیٰ نے آ کر فرعون سے کہا تم ستم گری چھوڑ دو، تو بنی اسرائیل سے بھی کہا کہ تم ستم پذیری چھوڑ دو۔
پیغمبر اکرم نے بھی مشرکین مکہ، ابو لہب، ابو جہل اور ابو سفیان سے یہی کہا کہ تم ستم گری نہ کرو۔ مظلوموں سے کہا تم ان کے مظالم سہنا چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ ستم سہنا ظلم کرنے کے برابر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ستم ناپذیری کا درس دیا اور امت کو ستم پذیری سے نجات دلائی۔ امام حسین علیہ السلام کو علم تھا کہ میں کربلا میں جا کر شہید ہو جاؤں گا۔ اس کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے اقدار کی جنگ کا آغاز کیا، امت کی اصلاح کے خاطر اپنی جان، اپنے اصحاب اور اپنی اولاد کی قربانی پیش کی۔ امت کی اصلاح کی ضرورت تھی، اس لیے کہ ایک فساد امت کو بھی لاحق ہو گیا تھا۔ جب حکمران فاسد اور ستمگر تھے اور امت بھی ستم پذیر بنی ہوئی تھی۔ امام حسین نے ان دونوں کے خاتمہ کے لیے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اپنے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور نہ ہی غلاموں کی طرح تم سے ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں ذلیلوں کی طرح اپنے ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اور نہ ہی غلاموں کی طرح تم سے فرار اختیار کروں گا۔ لہٰذا ستم پذیری ستمگری سے بھی بڑا جرم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے سکھا دیا کہ تم ستمگر بھی نہ ہو اور ستم پذیر بھی نہ ہو۔ ظلم کے عوامل۔ ہر واقعے کے پیچھے بیرونی اور اندرونی عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ ذیل میں ہم چند جنایت کاروں کے جنایتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی جنایتوں کے پیچھے اندرونی عوامل کی نشاندہی کی ہے۔ ان اندرونی عوامل میں سے ایک عامل ستم پذیری اور ظلم پر خاموش رہنا ہے۔ الف، انبار پر حملہ۔ جنگ صفین کے بعد امیر شام کے کارندوں نے امیر المومنین کے زیر حکومت شہروں میں دہشت گردی کا سلسلہ جاری رکھا۔ بصیر بن ابی ارطاح اور سلیمان بن عوف جیسے درندہ صفت سالاروں نے مختلف شہروں پر حملے کیے، بے گناہ اور بے دفاع شہریوں کو ڈرایا دھمکایا، ان کے گھروں میں گھس کر لوٹ مار، قتل و غارت کا بازار گرم کر لیا۔ انبار، ہیئت اور مدائن پر حملہ کرنے کے لیے امیر شام نے سفیان بن عوف کو 6000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ کیا۔ وہ پہلے تو ہیئت پہنچا مگر اسے خالی پا کر انبار کی طرف بڑھ نکلا۔ یہاں پر امیر المومنین کی طرف سے 500 سپاہیوں کا ایک دستہ حفاظت کے لیے مقرر تھا، مگر وہ معاویہ کے اس جرار لشکر کو دیکھ کر جم نہ سکا۔ صرف 100 آدمی اپنے مقام پر جمے رہے اور انہوں نے بھی جہاں تک ممکن تھا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر دشمن کی فوج نے مل کر ایسا سخت حملہ کیا کہ ان کے بھی قدم اکڑ گئے اور رئیس لشکر حسان بن حسان بکری 30,000 آدمیوں کے ساتھ شہید کر دیے گئے۔ جب میدان خالی ہو گیا تو دشمنوں نے پوری آزادی کے ساتھ انبار کو لوٹا اور شہر کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ امیر المومنین کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جو خطبہ جہاد کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ نے فرمایا، میں نے اس قوم سے لڑنے کے لیے رات بھی اور دن بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی تمہیں پکارا اور للکارا، اور تم سے کہا کہ قبل اس کے کہ وہ جنگ کے لیے پڑے تم ان پر دھاوا بول دو۔ خدا کی قسم، جن افراد پر ان کے گھروں کے حدود کے اندر ہی حملہ ہو جاتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، لیکن تم نے جہاد کو دوسروں پر ٹال دیا اور ایک دوسرے کی مدد سے پہلو بچانے لگے، یہاں تک کہ تم پر غارت گریاں ہوئیں اور تمہارے شہروں پر زبردستی قبضہ کر لیا گیا۔ اسی بنی غامد سفیان بن عوف کے آدمی کو ہی دیکھ لو کہ اس کی فوج کے سوار شہر انبار کے اندر پہنچ گئے اور حسان بن حسان بکری کو قتل کر دیا اور تمہارے محافظ سواروں کو سرحدوں سے ہٹا دیا۔ اور مجھے تو یہ اطلاعات بھی ملی ہیں کہ اس جماعت کا ایک آدمی مسلمان اور ذمی عورتوں کے گھروں میں گھس جاتا تھا اور ان کے پیروں سے کڑے، ہاتھوں سے کنگن اور گلوبند اور گوشواری اتار لیتا تھا، اور ان کے پاس سے اس کے حفاظت کا کوئی ذریعہ نظر نہ آتا تھا سوائے اس کے
کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے صبر سے کام لیں، یا خوشامد کر کے اس سے رحم کی التجا کریں، یا خوشامد کر کے اس سے رحم کی التجا کریں۔ وہ لدے بہندے ہوئے پلٹ گئے، نہ کسی کے زخم آیا نہ کسی کا خون بہا۔ اب اگر کوئی مسلمان انسانیت کے رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی مسلمان انسانیت کے رنج و ملال سے مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، بلکہ میرے نزدیک ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دہشت گرد ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب نکال کر لے گیا۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ علی کی عادلانہ حکومت میں رہتی، تو علی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان یہ خبر سن کر مر جائے تو اسے ملامت نہیں کی جا سکتی۔ آیا علی کے پیروکاروں کے دور میں یہودین تو کیا مسلمان عورتوں کی عزتیں محفوظ ہے؟ آیا شیعوں کی عورتیں محفوظ ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے ان سارے سانحات کے عوامل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، العجب ثم العجب، خدا کی قسم ان لوگوں کا باطل پر اکال لینا اور تمہاری جمعیت کا حق سے منتشر ہو جانا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور رنج و اندوہ کو بڑھا دیتا ہے۔ تمہارا برا ہو، تم غم و حزن میں مبتلا رہو، تم تو تیروں کا از خود نشانہ بنے ہوئے ہو، تمہیں ہلاک و تاراج کیا جا رہا ہے، مگر تمہارے قدم حملے کے لیے نہیں اٹھتے، وہ تم سے لڑ بڑھ رہے ہیں اور تم جنگ سے جی چراتے ہو۔ اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہے اور تم راضی ہو رہے ہو۔ اگر گرمیوں میں تمہیں ان کی طرف بڑھنے کا کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ یہ انتہائی شدت کی گرمی کا زمانہ ہے، اتنی مہلت دیجیے کہ گرمی کا زور ٹوٹ جائے۔ اور اگر سردیوں کے چلنے کا کہتا ہوں تو تم یہ کہتے ہو کہ کڑاکے کا جاڑ اپڑ رہا ہے، اتنا ٹھہر جائے کہ سردی کا موسم گزر جائے۔ یہ سب سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے باتیں ہیں۔ جب تم سردی اور گرمی سے اس طرح بھاگتے ہو تو پھر خدا کی قسم تم تلواروں کو دیکھ کر اس سے کہیں زیادہ بھاگو گے۔ اے مردوں کی شکل و صورت والے نامردو، تمہاری عقل و بچوں کی سی ہے اور تمہاری سمجھ حجلہ نشین عورتوں کی مانند ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا کہ تم کو نہ دیکھتا، نہ تم سے جان پہچان ہوتی، ایسی شناسائی جو ندامت کا سبب اور رنج و اندوہ کا باعث بنے۔ اللہ تمہیں مارے، تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا ہے اور میرے سینے کو غیظ و غضب سے چلکا دیا ہے۔ تم نے مجھے غم و حزن کے جرعے پے در پے پلائے ہیں، نافرمانی کر کے میری تدبیر و رائے کو تباہ کر دیا ہے۔ یہاں تک کہ قریش کہنے لگے کہ علی ہے تو مرد شجاع لیکن جنگ کے طور طریقوں سے واقف نہیں۔ اللہ ان کا بھلا کرے، کیا ان میں سے کوئی ہے جو مجھ سے زیادہ جنگ کی مہارت رکھنے والا ہوں اور میدان کارزار میں میرے پہلے جیسے کارہائے نمایاں کیے ہوئے ہوں۔ میں تو ابھی 20 برس کا بھی نہ تھا کہ جب وہ ضرب کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، اب تو 60 سال سے اوپر ہو گیا ہوں، لیکن اس کی رائے ہی کیا جس کی بات نہ مانی جائے۔ مفتی جعفر حسین اس خطبہ کے ذیل میں فرماتے ہیں، امیر المومنین کو جب اس حملے کی اطلاع ملی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو دشمن کی سرکوبی کے لیے ابھارا اور جہاد کی طرف دعوت دی، مگر کسی طرف سے صدائے لبیک بلند نہ ہوئی تو آپ پیچ و تاب کھاتے ہوئے منبر سے نیچے اتر آئے اور اس عالم میں پیادہ و پا دشمن کی طرف چل پڑ کھڑے ہوئے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ان کی غیرت و حمیت بھی جوش میں آئی اور وہ بھی پیچھے پیچھے ہوئے۔ جب وادی نخیلا میں پہنچ کر حضرت نے منزل کی تو ان لوگوں نے آپ کے گرد گھیرا ڈال دیا اور بااصرار کہنے لگے کہ امیر المومنین آپ پلٹ جائیں، ہم دشمن کی فوج سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں۔ جب ان لوگوں کا اصرار حد سے زیادہ بڑھا تو آپ
پلٹنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور سعید بن قیس 8,000 لشکر لے کر ادھر روانہ ہوئے، مگر سفیان بن عوف کا لشکر جا چکا تھا اور سعید بن قیس بغیر لڑے واپس ہوئے۔ جب سعید کوفہ پہنچے تو ابن ابی الحدید کی روایت کی بنا پر حضرت رنج و اندوہ کے عالم میں باب الصدرہ پر آ کر بیٹھ گئے اور ناسازی طبیعت کی وجہ سے یہ خطبہ لکھ کر اپنے غلام سعد کو دیا کہ وہ پڑھ کر سنا دے، مگر مبرد نے ابن عائشہ سے روایت کی ہے کہ حضرت نے یہ خطبہ مقام نخلیہ میں ایک بلندی پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، اور ابن میثم نے بھی اس قول کو ترجیح دی ہے۔ آپ نے اصحاب کو جنگ کی ترغیب دلاتے ہوئے رسول خدا کے زمانے کے حالات کا تذکرہ کیا، رسول اللہ کے اصحاب، مہاجرین اور انصار کی قربانیوں کو یاد دلایا۔ وہ نبی اکرم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے جو بہت کم تھے، اور اہل عراق تم تو آج بہت زیادہ بھی ہوں، تم میں سستی اور ضعف ہیں۔ تو ایک لمبے قد والا آدمی اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، تم تو محمد نہیں ہو اور ہم وہ انصار نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اچھی طرح سن لیا کرو، اور تمہاری مائیں تم پر روئے، تم میرے غم و حزن میں اضافہ کرتے ہو۔ کب میں نے کہا ہے کہ میں محمد ہوں اور تم انصار ہو؟ میں نے تو ایک مثال دی ہے، وہ تمہارے لیے اسوہ تھے۔ ان مظالم کے پیچھے سب سے بڑا عامل جو کار فرما تھا وہ ستم پذیری تھا، خود کو دوسروں کے تیروں کا نشانہ بنانا، سستی اور کمزوری دکھا کر ظالموں کے تعاقب میں نہ نکلنا۔ ان جیسی باتوں سے ظالموں کو ظلم کرنے کی جرأت ملتی ہے۔ اگر کوئی قوم ستم پذیری کو قبول نہ کرے، خود کو دوسروں کے تیروں کا نشانہ نہ بننے دے، تو کسی دہشت گرد کی جرأت یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ آ کر ظلم و بربریت کا بازار گرم کرے۔ یمن پر حملہ۔ بصر نے یمن میں ظلم و بربریت کو انتہا تک پہنچایا، یہاں تک کہ عبید اللہ ابن عباس کے 2 کمسن بچوں کو ان کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا۔ عبید اللہ ابن عباس نے اپنے بیٹوں کے ذبح ہونے کی خبر لے کر کوفہ آ گئے تاکہ حضرت علی علیہ السلام کو بصر کی جنایتوں کی خبریں دیں۔ ان جنایتوں کا ایک نمونہ اس کے 2 بیٹوں کی موت ہے، یعنی ان کا وہ بےایمانہ قتل تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کو یہ توقع تھی کہ حضرت علی علیہ السلام مجھے بٹھائیں گے، میرے بیٹوں کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، حالانکہ امیر المومنین نے یہ خبر ملتے ہی کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کو بے در پہ اطلاعات ملی کہ معاویہ کے اصحاب آپ کے زیر حکومت شہروں پر تسلط جما رہے ہیں، اور یمن کے عامل عبید اللہ ابن عباس اور سپہ سالار لشکر سعید بن نمران بصر ابن ابی ارطا سے مغلوب ہو کر حضرت کے پاس پلٹ آئے ہیں، تو اپنے اصحاب کی جہاد میں سستی اور رائے کی خلاف ورزی میں بددل ہو کر منبر کی طرف بڑھیں اور فرمایا، کوفہ کا یہ عالم ہے جس کا انتظام میرے ہاتھ میں ہے۔ اے شہر کوفہ، اگر تیرا یہی عالم رہا کہ تجھ میں آندیاں چلتی رہیں تو خدا تجھے غارت کرے۔ پھر آپ نے شاعر کا شعر بطور تمثیل پڑھا، اے عمرو تیرے اچھے باپ کی قسم، مجھے تو اس برتن سے تھوڑی سی چکناہٹ ملی جو برتن کے خالی ٹوٹنے کے بعد اس میں لگی رہ جاتی ہے، پھر آپ نے فرمایا، مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ بصر یمن پر چھا گیا ہے، بخدا میں تو اب ان لوگوں کے متعلق یہ خیال کرنے لگا ہوں کہ وہ عنقریب سلطنت اور دولت حکومت کو تم سے ہتھیا لیں گے، اس لیے کہ وہ باطل پر متحد و یکجا ہے اور تم حق سے پراکندہ اور منتشر ہو۔ تم امر حق میں اپنے امام کے نافرمان ہو اور وہ باطل میں بھی اپنے امام کے مطیع ہے۔ وہ اپنے ساتھی معاویہ کے ساتھ امانت داری کے فرض کو پورا کرتے ہیں اور تم خیانت کرتے ہو۔ وہ اپنے شہروں میں امن بحال رکھتے ہیں اور تم شورشیں برپا کرتے۔ اگر میں تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بنا دوں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو توڑ کے نہ لے جائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جنایت کار بصر بن ابی ارطا کو مخاطب قرار نہیں دیا، بلکہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس جنایت کار بصر بن ابی ارطا کو مخاطب قرار نہیں دیا،
کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ اپنے اصحاب کو مخاطب قرار دیا کہ تمہاری وجہ سے اس جنایت کار کو جرأت ملی ہے کہ وہ شام سے چلا، تمہاری بستیوں سے گزر کر یمن تک پہنچا۔ عبید اللہ ابن عباس اور سعید بن نمران کو، جو کہ یمن کا سپہ سالار تھا، ان کو بھی بہت ڈانٹا، تمہارے پاس بھی تو لشکر تھا، تم نے کیسے اپنے بیٹوں کو ذبح ہونے پر قبول کیا؟ تم نے بصر کا مقابلہ کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ اب یہ جنایت کار عنقریب تم سے حکومت چھین لیں گے۔ اگر تم اسی طرح سستی اور کاہلی دکھاتے رہے، وہ ظلم کرنے سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ وہ کیوں تم پر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے 4 عوامل ہیں۔ 1، تم تفرقہ میں ہو۔ 2، تم امام حق کی اطاعت نہیں کرتے اور معصیت کار ہو۔ 3، تم خیانت کرتے ہو۔ 4، تم اپنے ملکوں کو آباد نہیں کرتے ہو۔ ان جنایت کاروں میں بھی 4 صفات پائی جاتی ہیں جو تمہاری صفات کے بالکل برعکس ہیں۔ 1، وہ اپنے باطل پر متحد ہیں۔ 2، وہ خیانت نہیں کرتے ہیں۔ 3، وہ اپنے امام باطل کے مطیع ہیں۔ 4، اپنے ملکوں کو آباد کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس واقعے کے اندرونی اسباب کی نشاندہی فرمائی، حالانکہ بیرونی اسباب کا بھی حوالہ دیا جا سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا، جنایت کاروں کا کام ہی جنایت کرنا ہے، اس سے بڑا گناہ تم کر رہے ہو کہ تم نے جنایت کاروں کو جنایت کا موقع دیا، تم نے ان کو ظلم کرنے کی دعوت دی، چونکہ تمہارا آپس میں تفرقہ اور اختلاف ظالموں کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ جب تم اپنے فرائض میں امانت داری نہیں کرو گے تو یوں سمجھ کے ظلم کرنے والوں کو جنایت کی دعوت دے رہے ہو۔ جب تم اپنے مراکز کو آباد نہیں کرو گی، اپنے مسجدوں اور امام بارگاہوں کو آباد نہیں کرو گے، جب تک یہ ویران رہیں گے، یہ ویران جنایت کاروں کے لیے دعوت نامہ بنی رہیں گی۔ لہٰذا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یمن میں جو کچھ ہوا وہ ستم گروں کی ستم گری کا نتیجہ تھا، بلکہ فرمایا یہ سب کچھ تمہاری ستم پذیری اور تمہارے اختلافات اور تمہاری خیانتوں کا نتیجہ ہے۔ ظلم کے اندرونی اور بیرونی اسباب۔ ہر حادثے کے پیچھے 2 قسم کے عوامل ہوتے ہیں، کچھ داخلی اور اندرونی، جبکہ بعض خارجی اور بیرونی۔ انہی عوامل کی وجہ سے وہ حادثات وجود میں آتا ہے۔ مثلاً کربلا کا حادثہ پیش آیا تو اس کے کچھ اندرونی عوامل تھے اور کچھ بیرونی عوامل تھے۔ ہمارے ملک میں اس وقت یہ دہشت گردی اور قتل و غارت جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے کچھ اندرونی عوامل ہیں اور کچھ بیرونی عوامل ہیں۔ بیرونی عوامل سب کو نظر آ جاتے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان میں جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے، اگر خرابی اندرونی ہو تو پھر بھی بعض اوقات اس کو چھپا کر اس حادثہ کو باہر کے اسباب و عوامل کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ یہ ہر ملک کی پالیسی ہے کہ جب بھی داخلی حالات خراب ہو جائیں تو فوراً بیرونی عوامل اور خارجی دشمنوں کے گلے ڈال دیے جاتے ہیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو باہر والوں کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ انسان انفرادی زندگی میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کے اندر موجود ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔ لیکن جب بھی انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ شیطان نے کروایا ہے۔ انسان کے اندر یہ خصلت موجود ہے کہ اپنی غلطیوں کو دوسروں کی گردن پر اپنی غلطیوں کو دوسروں کی گردن پر ڈالنا چاہتا ہے، حالانکہ غلط کام انسان سے اس کا اپنا نفس کرواتا ہے، پھر انسان کا نفس امارہ اسے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ شیطان صرف وسوسہ کرتا ہے اور برے اعمال کو مزین اور خوبصورت بنا کر انسان کے سامنے پیش کرتا ہے۔ انسان اندرونی عوامل کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اس سے چشم پوشی کرتا ہے، حالانکہ اندرونی عوامل بیرونی عوامل سے زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر ظلم زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اندرونی عوامل میں سے ایک بہت بڑی قوی عامل ستم پذیری ہے۔ اگر لوگ ستم پذیر نہ ہوتے اور اپنے آپ کو کمزور اور ضعیف نہ بناتے تو ظلم واقع نہ ہوتا۔ قرآن مجید میں جہنمیوں کا ایک مکالمہ ذکر ہوا ہے۔ 2 قسم کے جہنمی ہوں گے، کچھ ستم پذیر اور کچھ کمزور قسم کے جہنمی ہوں گے، تو کچھ ظالم اور ستم گر ہوں گے۔
جب اس کمزور اور ستم پذیر طبقہ سے پوچھا جائے گا کہ تم کیوں جہنم میں آئے، ارشاد ہوگا کہ تم سے پہلے جو جن و انس کی مجرم جماعتیں گزر چکی ہیں تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ حالت یہ ہوگی کہ ہر داخل ہونے والی جماعت دوسری پر لعنت کرے گی، اور جب سب اکٹھا ہو جائیں گے تو بعد والے پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے کہ پروردگار انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، لہٰذا ان کے عذاب کو دگنا کر دیں۔ ارشاد ہوگا کہ سب کا عذاب دگنا ہے، صرف تمہیں معلوم۔ پھر پہلے والے بعد والوں سے کہیں گے کہ تمہیں ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے، لہٰذا اپنے کیے کا عذاب چکھو، یعنی ہم ان ستمگروں کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں، یہ ہمارے آقا بنے، ہمارے وڈیرے اور سردار بنے، یہ ہم سے معصیتیں بھی کرواتے تھے، ہم سے جرم بھی کرواتے تھے اور ہم ڈنڈے بھی چلاتے تھے، انہوں نے ہم پر ظلم و ستم روا رکھا تھا۔ ظالم، متکبر اور ستمگر بول پڑیں گے کہ یہ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں، بلکہ ہم ظالموں نے جو مظالم ان پر ڈھائے تو صرف ان کی وجہ سے یہ اتنے کمزور اور ناتواں بنے ہوئے تھے کہ ہمارا جی چاہتا تھا کہ ان پر ظلم کریں۔ اگر یہ ستم پذیر نہ ہوتے تو ہم بھی ان پر ظلم نہ کر سکتے، انہوں نے خود ہمیں دعوت ظلم دی، لہٰذا ہم ان کی وجہ سے جہنم میں آئے۔ اگر ایسے ستم پذیر ظلم قبول کرنے کے عادی نہ ہوتے تو ہم یہ مظالم نہ ڈھاتے اور اب ہمارا ٹکرم نہ ہوتا۔ جواب آئے گا تم دونوں مجرم ہو، ستم گری بھی جرم ہے اور ستم پذیری بھی جرم ہے۔ سورہ احزاب میں آیا ہے، جس دن ان کے چہرے جہنم کی طرف موڑ دیے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور کہیں گے کہ ہم نے اپنے سرداروں اور بزرگوں کی اطاعت کی تو انہوں نے راستے سے بہکا دیا۔ مستضعف اور مستضعف میں فرق۔ مستضعف وہ ہوتا ہے کہ جس کو دوسرے ضعیف اور کمزور بنا دیں، دوسرے اس پر ظلم و ستم کریں، جبکہ مستضعف وہ ہوتا ہے جو خود ضعیف بنے، جو اپنے آپ میں ضعف اور کمزوری پیدا کرے، اس میں طاقت ہو لیکن ستم پذیر بن کر اپنی کمزوری دکھاتا رہے۔ قرآن مجید نے مستضعفین کی نجات کا وعدہ دیا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور بنا دیا گیا ہے ان پر احسان کرے اور انہیں لوگوں کا پیشوا بنائیں اور زمین کا وارث قرار دیں، یعنی ہم مستضعفین کو نجات دیں گے۔ ایک منجی بشریت مہدی آخر الزمان کو بھیجیں گے جو مستضعفین کو نجات دے گا، جن کو دوسروں نے کمزور بنا دیا ہے، جن پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ان کی نجات کے لیے امام مہدی آئیں گے۔ لیکن جو مستضعف ہے، جو خود کو دوسروں کے تیر کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو ظلم و ستم سہنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے لیے کوئی منجی نہیں آئے گا، بلکہ وہ ستمگروں کے ہاتھوں مٹ جائیں گے، اس لیے کہ طبیعت کا قانون ہے کہ ضعف اور کمزوری ہمیشہ طاقتور کو دعوت خونخواری دیتی ہے۔ ذرا جنگل میں جا کر دیکھیں، خرگوش کا وجود درندے کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور مجھے کھا لو۔ ہر ضعیف جانور اپنے وجود سے اور اپنی کمزوری کے ذریعے دعوت نامہ بھیج رہا ہوتا ہے کہ آؤ مجھے ہڑپ کر لو، آؤ مجھے صفحہ ہستی سے مٹاؤ۔ شاعر نے اس قانون طبیعی کی خوب ترجمانی کی ہے۔ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے، ازل سے ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ قرآن کریم کی نگاہ میں ضعیفی بہت بڑا جرم ہے، اس سے نجات کا کوئی راستہ نہیں، بلکہ ظالم اور ظلم قبول کرنے والا دونوں جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ ان دونوں کے مکالمہ کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ کربلا ستم ناپذیری کا راستہ۔ ستم پذیری کو لوگوں نے معروف کے طور پر تسلیم کر لیا تھا، جیسا کہ مسیحیت محرفہ نے اسے عالی قدر میں قرار دے کر اس کی ترویج کی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ستم ناپذیری کا وہ درس دیا جو رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ باقی رہے گا اور لوگوں کو ستم ناپذیری کا راستہ ہمیشہ کے لیے دکھا دیا۔ امت اس وقت ستم پذیر بن کے بیٹھی ہوئی تھی
بنی امیہ کے مظالم سہنے کے عادی ہو چکی تھیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں اقدار کو زندہ کرنے اور منکرات کو مٹانے کے لیے آیا ہوں۔ ستم پذیری منکرات میں سے ہیں جو اس وقت لوگوں کے لیے زینت بنی ہوئی تھی۔ آپ نے امت کی اصلاح کی کہ تم ستم پذیر نہ بنو، یزید ستم کرے لیکن تم یزیدی امت نہ بننا، لہٰذا حسینی وہ ہے جو نہ ستمگر ہو اور نہ ستم پذیر۔ جب عاشوراء کے دن عمر ابن سعد کے لشکر میں سے کسی نے آ کر آپ سے کہا، تم بیعت کیوں نہیں کرتے ہو، اپنے بنی کے حکم کے سامنے تسلیم کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ اگر تم تسلیم ہو جاؤ تو سارا مسئلہ حل ہے۔ آپ نے فرمایا، ہرگز، خدا کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح فرار کروں گا۔ بے شک کربلا میں مظلومیت تھی لیکن ستم پذیری نہ تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ شہادتیں اور یہ اسارتیں ہیں، جو بھی ظلم و ستم کو قبول نہیں کرتا وہی شہید ہو جاتا ہے۔ آپ کی اور آپ کے اصحاب اور اولاد کی شہادتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کا راستہ ظلم سے مقابلہ کرنا ہے، ستمگر کے سامنے ڈٹ کر اس کے ستم کو روکنا ہے۔ اس وقت بڑی بڑی شخصیات موجود تھی جو شہید بھی نہیں ہوئی، جن کو گرم ہوا تک نہ لگی، ان کو کسی نے چھیڑا نہیں بلکہ اپنی عبادتیں کرتے رہے، اپنے درس پڑھاتے رہے، چونکہ وہ ستم پذیر تھے۔ بعض اوقات ہمارے شاعر جو نوحے پڑھتے ہیں، اگرچہ ان نوحوں میں ستم گری کی تعلیم تو نہیں ہوتی لیکن ستم پذیری کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے نوحے نہیں پڑھنے چاہیے۔ وہ نوحہ لکھا جائے اور پڑھا جائے جس میں نہ درس ستم گری ملتا ہو اور نہ ہی درس ستم پذیری ملتا ہو۔ وہ نوحہ لکھا جائے جس سے درس شجاعت اور درس عدالت ملتا ہو۔ وہ نوحہ لکھا جائے جس سے درس شجاعت اور درس عدالت ملتا ہو۔